أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.  20 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
سورۃ القاف، اور اس کے آغاز میں بتلایا تھا کہ مشرکین کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک انسان پر اللہ کا پیام اور وحی کیسے آ سکتی ہے۔ جواباً اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو ثابت فرمایا، آسمان کیسے بنائے ہیں، زمینیں کیسی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے اور کیسا ہے، کتنا محیط ہے، یہ سب بتلایا۔ دوسرا رکوع شروع ہوا تو یوں فرمایا کہ ہم تمہارے بہت زیادہ قریب ہیں، رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی باعتبار علم کے کوئی چیز تمہاری ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قرب کا مطلب علم کا ہے، باعتبار علم کے قریب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ زندگیاں دیتے ہیں اور اللہ زندگیاں لیتے ہیں۔ پھر انفرادی طور پر انسان کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر ایک کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے معین فرمائے، حفاظتی فرشتے بھی اللہ تعالی نے معین فرمائے، اور وہ ہر اچھائی اور برائی کے لکھنے والے فرشتے بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا جب پورے عالم کی موت طاری ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش فرمایا ہے۔ فرمایا ہر آدمی اس طرح سے آئے گا کہ پیچھے سے ایک آدمی اس کو ہانک رہا ہوگا، یعنی ایک فرشتہ اسے ہانک رہا ہوگا، اور ایک فرشتہ آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اور کشاں کشاں اسے میدان محشر میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں جمع کر دیں گے ان فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا تو نے دنیا میں انکار کیا تھا۔ مشرکین حضور کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور مشرکین قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ وجود کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے تو کئی جوابات دیے گئے، بڑی مدلل تقریر قرآن کریم کی یہ تینوں مضامین کے سلسلے میں آپ کو ملے گی، جن میں سے ایک مضمون یہاں ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہی منظر ہے جس کا تو نے انکار کیا تھا دنیا میں، اور یوں کہا تھا کہ اللہ کیسے دوبارہ جب ہڈی جو ہے وہ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے، ریزے ریزے ہو جائیں انسان کے، ہڈیاں تک باقی نہ رہے، تو پھر دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ فرمایا حق تعالی شانہ کی ذات قادر ہے، وہ چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہونے والی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ یہ چیز سامنے ہے، چونکہ یہ واقع ہونے والی چیز ہے، اس کو کل مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یہ چیز سے تو بالکل غافل تھا دنیا میں۔ فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے تیری غفلت کے پردے آج چاک کر دیے۔ فبصرك اليوم حدید،
آج تیری آنکھیں کتنی تیز کر دی ہے کہ جو چیزیں دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا آج وہ چیزیں برابر تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اور قرین سے مراد یہاں فرشتہ ہے. دو فرشتے جو ساتھ چل رہے ہوں گے ان میں سے ایک فرشتہ ہمارے اعمال نامے لے کر چل رہا ہوگا. وہ کہے گا یہ سب تیرا کچا چٹھا پوری زندگی کا ہم نے رکھا ہے, یہ تیرے سامنے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا. ایک جگہ یہ مضمون کو اور طریقے سے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال نامے کو ڈال دیا جائے گا. میں نے سمجھایا تھا جیسے یو ایس بی ڈالتے ہیں اور یو ایس بی میں ہزاروں فائلیں موجود ہیں, وہ گلے کے اندر لٹک رہی ہے یو ایس بی کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ایسا چھوٹا کوئی یو ایس بی رکھیں گے گلے کے اندر اور یہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ہوگا اور یہ کہے گا یہ کیا ہے. فرماتے ہیں سامنے والا جو مشین ہے اس میں ڈال کے دیکھو تمہاری پوری زندگی کا ما حصل اس میں بیان کیا گیا ہے. جو کچھ تم نے کیا تھا وہ سب تمہارے سامنے ہے. موجودہ دور میں اس کو سمجھانا آسان ہو گیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دیکھے گا اعمال ناموں کو اور ورق ادھر سے ادھر گھمائے گا تو یوں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا کہوں, اس نے تو میرا کوئی چھوٹا عمل اور اس نے تو میرا کوئی بڑا عمل چھوڑا نہیں ہے جس کو اندر لکھا نہ گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اور جو کچھ اعمال انسان نے دنیا میں کیے ہیں وہ تمام اپنے سامنے موجود پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کبھی ظلم نہیں فرماتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کا وزن کر دیں گے تاکہ وزن کے بعد تمہارا کیا پوزیشن ہو سکتا ہے تم خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکو. اب فرماتے ہیں حساب ہوگا. اس کو یہاں ذکر نہیں فرمایا ہے, اس کو دوسری جگہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا وزن اعمال صالحہ کا بھاری نکلا بڑی خوشگوار زندگی گزارے گا, خوش ہو جائے گا. جیسے کسی کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. فرماتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ کے اندر عمل دیا جائے گا عمل نامہ خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہمارا رزلٹ اچھا نکلا, اب آگے ہماری ترقی کے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ ہلکا نکلا وزن کے اعتبار سے اور گناہ اس کے جو ہے ہیوی نکلے اچھائیوں کے مقابلے میں تو یہ سر پیٹ کر روئے گا. جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جن کو رائٹ ہینڈ کے اندر اعمال نامہ اور رزلٹ دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا, وہ سمجھ جائیں گے ہمارا حساب آسان ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اپنے گھر والوں کو جا کے رزلٹ دکھائے گا اور کہے گا کہ میں نے جو اعمال کیے میرے رب نے مجھ سے ضائع نہیں کیا, آج میں اس کو اپنے اعمال نامے اور اپنے رزلٹ کے اندر پا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے نواز دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. فرماتے ہیں الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ جب دیا جائے گا بہت غمگین ہو جائے گا وہ شخص اور سوچے گا کہ میری آگے کی دنیا مجھے بالکل اندھیری نظر آتی ہے، کامیابی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، ناکامیاں میرا مقدر بننے والی ہے، اور سر پیٹ کر کہے گا کہ میں اپنے بال بچوں میں پڑا رہا، دنیا 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 کرتا رہا، اور ان کی دنیا بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی. انہ کان فی اہلہ مسرورا. فرماتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے حضور میں ہو رہی ہوں گی. جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا وہ منکرین جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے، جنہوں نے رسالت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے یوم آخرت کا انکار کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کا حکم آئے گا القی فی جہنم کل کفار عنید. ہر منکر اور انکار کرنے والے، سرکشی کرنے والے، دوسروں کو اللہ کے دین سے روکنے والوں کو اٹھا کر جہنم میں جھونک دو. یہ بڑا کڑا وقت ہوگا جب اٹھا کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اصل میں تو یہ مضمون مشرکین کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم کے مضامین تنبیہی مضامین ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی، دیکھیے بنی اسرائیل کے واقعات جگہ جگہ ذکر فرمائے. ارے بھائی بنی اسرائیل کے واقعات اتنے کیوں ذکر فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم لوگ تم سے پہلے آنے والی امتوں کے قدم بقدم چلنے والے ہو. یہاں تک کہ ایک بل میں اگر کوئی یہودی اور بنی اسرائیلی داخل ہوا تو اس میں تم بھی داخل ہونے والے ہو. اگر وہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہوئے تم بھی ہونے والے ہو. اس لیے فرمایا حزون بحزون، قدم بقدم چلو گے، ان کی نقش قدم پر چلو گے، ان کے برابر چلو گے، جیسا انہوں نے کیا ایسا کرو گے. لیکن ان کی بات کر کے اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں ان کی ناکامیوں کو دیکھو اور اپنی کامیابی کے راستے طے کرو، ان کی ناکامی سے سبق سیکھو. چنانچہ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی آئی کہاں سے؟ فرمایا میں نے بے وقوفوں سے سبق سیکھا ہے. جن کاموں پر لوگوں نے کسی کو سرزنش کی اور بے وقوفی کا کام کہا، میں وہ کاموں کو چھوڑتا چلا گیا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوش مندی اور عقل مندی، حکمت اور دانائی عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل نبیوں والی امت، بنی اسرائیل میں 2000 سے زیادہ نبی آئے ہیں. دوسرے لوگوں نے کچھ روایات میں اضافہ کیا ہے، لیکن 2000 انبیاء کرام کنزیکیٹو اور لگاتار ان کے یہاں ایک کے بعد ایک نبی آتے ہی رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج کا ٹیڑھا پن ختم نہیں ہوا. تو ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ان کے واقعات سنا کر اس امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی والی امت ہو. وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی امت ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں دستور جو ہے وہ دستور کو اور قانون کو ماننا پڑے گا. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ کوئی تمہارا میرے یہاں ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم کو اٹھا کر میں سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا، اور نہ میں کوئی مجبور ہوں کہ تم اپنی کثرت کے ذریعے سے مجھے مجبور کر سکتے ہو. جیسے دنیا میں تعداد کے ذریعے اور کثرت کے ذریعے کسی حاکم کو مغلوب کر سکتے ہیں. فرمایا تم اپنی طاقت اور اپنی تعداد کے ذریعے سے اپنا کوئی حکم مجھ پر نہیں چلا سکو گے اور نہ مجھ پر تم غلبہ پا سکتے ہو. ہمارے یہاں کا تو قانون ہی یہ ہے، نبی کے پیرو ہوں اپنی جگہ، نبی کی امت ہو اپنی جگہ، لیکن چاہیے ہمارے یہاں دو چیزیں. جنت میں داخلے کا آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے بشکل ایمان.
بغیر ایمان کے جنت کا داخلہ ہی نہیں ہوگا. اور دوسرا، جنت میں درجات اور میری رضا کے پروانے کے حصول کے لیے تمہیں اعمال صالحہ چاہیے. یہ دونوں گنجینے اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر اللہ کے دربار میں رسائی کی ایک شکل رہ جاتی ہے، ایک کنڈیشن اور رہ جاتی ہے کہ اب اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو جائے. یہ تین چیزوں کو ہر جگہ احادیث میں بھی فرمایا ہے اور قرآن کریم میں بھی مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے. بغیر ایمان کے تو اللہ کے یہاں قبولیت کا اعمال کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں بغیر ایمان کے بھی بہت سے لوگ اعمال کرتے ہیں. بھئی کچھ لوگ چیریٹی کے کام کرتے ہیں، مسافر خانے بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، تو ان کو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کی ذات تو بہت زیادہ رحیم ہے، مشفق ہے اللہ، تو دیں گے شاید. فرمایا دنیا میں دیں گے، لیکن وہاں ملنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہاں ملنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. بغیر ایمان کے کچھ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہو تو شاید عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت میں تخفیف فرمائے. اس کے دو واقعات نقل کیے ہیں کہ عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. چنانچہ خواب میں کسی نے ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے آپ پر؟ فرمایا سخت عذاب میں ہوں. فرمایا کوئی تخفیف ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، پیر کے دن تھوڑا سا پانی دیتے ہیں، پیر کے دن تھوڑا سا پانی ملتا ہے. پورے جسم میں آگ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک انگلی جو ہے میری، جسے انگشت شہادت کہتے ہیں ہم لوگ، اس میں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے پیر کے دن. پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میری باندی نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور لال آیا ہے، اور آمنہ کے یہاں ایک دلارا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. چونکہ باپ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پہلے انتقال ہوا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خاندان میں بہت زیادہ مسرت اور خوشیاں تھیں. خوشی میں ابو لہب نے اپنی اس باندی کو اشارہ کیا کہ تو نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی ہے، اس خوشخبری کی خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو یہ انگلی کا اشارہ جو ہے یہ کیا تھا سرکار کے تشریف آوری کی خوشی میں، تو یہ نسبت سرکار کی طرف اس انگلی کی ہو رہی ہے. اس وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ تخفیف کر دی میرے عذاب میں. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ سرکار سے محبت تو دور کی بات ہے، خالی ایک انگلی سے نسبت ہوئی تھی اور وہ بھی اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے دور فرمایا. ایک ایمان والا کلی طور پر ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو منسوب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے، سرکار کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، تو پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جلدی جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، حتی الامکان جو ہے انہیں بچانا چاہتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے، استدلال ہمیشہ قرآن و حدیث سے کیا کریں. اللہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ جب اللہ کے بندے ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ کے بندے اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ تو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے قدردان ہیں.
ان کی قدر فرماتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی عمل کرتا اٹھا کر پھینک دیں اسے, نہیں, یہ نہیں ہو. ایک بات تو یہ کہی. دوسری بات کہ پیر کے دن پانی مجھے دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ پیر کے دن سرکار کے دنیا میں تشریف لانے پر خوشی کا میں نے اظہار کیا. اس خوشی کی خوشی میں مجھے جو ہے گھونٹ پانی دیتے ہیں. تو جو سرکار کے تشریف لانے پر ہمیشہ خوش ہو رہا ہو اور سرکار کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہو اور رات دن درود پڑھتا ہو, رات دن سرکار کا کلمہ پڑھتا ہو اور ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو اور سچا عاشق ہو اور سچا متبع سنت ہو, تو بتاؤ اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اہل اللہ جو ہیں وہ اتباع سنت پر جو زور دیتے ہیں وہ زور دینے کی وجہ یہ ہے. دوسرا واقعہ ابو طالب کا ذکر کیا ہے. ابو طالب وہ شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد عبد المطلب کے یہاں پہلے تو سہارا لیا. یہ سہارے کو اللہ نے ہٹایا. اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کو یہ جو لوگ سہارا دے رہے ہیں 2 دن کو یوں نہ کہے کہ ان کا سہارا نہ ہوتا تو معلوم نہیں یہ کیا ترقی کرتے. تو جس چیز پر سہارا تھا وہ اٹھاتے چلے گئے. عبد المطلب پر سہارا لگایا تو ان کو بلا لیا اپنے یہاں. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے یہاں جا کر پہنچ گئے. مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے وہ بڑے زبردست ادیب تھے اور بہت بڑے مصنف تھے مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم. انہوں نے ایک انوکھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ سیرت پر کتاب لکھی النبی الخاتم. یہ نام بھی عجیب و غریب دیا انہوں نے. اس میں انہوں نے لکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ کو سہارا دیا. اور ابو طالب یوں کہتے ہیں کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں گھر میں آیا ہوں اسی دن سے گھر میں جتنے جانور دودھ دینے والے ٹھپ ہو گئے تھے. انہوں نے اتنا دودھ دیا کہ میرے بچے بھوکے رہ جاتے تھے, وہ سیراب ہو کر پینے لگے. تو میں تو کیا سہارا بنتا. سرکار کے تشریف لانے کے بعد آپ کا کیا سہارا بنتا. آپ آئے تو میرے گھر کا معاشی نظام درست ہو گیا, میرے گھر کا معیشتی انتظام جو ہے وہ درست ہو گیا اور اقتصادیات میں آگے بڑھنے لگا میں. اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی. اور حلیمہ سعدیہ کی بات نہیں سنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہاں کا مزاج تھا دودھ پلانے والیاں دوسری رکھتے تھے. دیہات کی خواتین ہوتی تھی, تندرست ہوتی تھی, توانا, دودھ پلانے کے لیے ان کو دے دیتے تھے اپنے بچے کہ گاؤں کی فضا میں رہے گا, کھلی ہوا ملے گی, صحت اچھی ہو جائے گی, تندرستی ہو جائے گی. اس اعتبار سے تو سب خواتین آئی تھی بچے لینے کے لیے اور سب آتے تھے حضرت آمنہ کے یہاں تو پوچھتے تھے کہ ان کے ابا کیا کرتے ہیں. تو مچل کر حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ اس کے تو باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے. آنے والیاں سوچتی تھی کہ پھر تو ہدیہ زیادہ نہیں ملے گا کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو جب لا کر دیں گے یہ بچہ بڑا کر کے تو تحفہ کیا ملے گا, کیا مشاہرہ ملے گا, کیا تنخواہ دیں گے یہ لوگ. تو بیچارے کمزور ہیں اقتصادی اعتبار سے, تو کہا آپا پھر بعد میں ہم لوگ آتے ہیں. بچیاں تلاش کی بچوں میں حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا. کہتے ہیں سب سے اخیر میں بیچاری کی اونٹنی چلتی تھی, سب سے اخیر کے اندر مکے میں داخل ہوئی اور جب تک تو اچھے اچھے مالداروں کے بچے جو ہے وہ دوسری انائیں لے چکی تھی.
اس نے پوچھا کہ میرے کو کوئی بچہ، میں تو بچے کے بغیر نہیں جاؤں گی ورنہ محروم کہلاؤں گی، گاؤں میں جاؤں گی بات کریں گے کہ اس کو ایک بچہ بھی نہیں مل سکا، کوئی بچہ مل جائے مجھے۔ پر میں ایک بیوہ ہے جوان، اس کا بچہ خوبصورت تو بہت ہے، حسین بہت ہے، لیکن پیسے نہیں ملیں گے تجھے زیادہ کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کوئی بچہ مجھے مل جائے تو میں اس کی پرورش کروں۔ پہنچی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رکھا گیا تو فرماتی ہیں اس کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، سینے سے بچے کو لگایا، پیار کیا، چمکارا، اور اس کے بعد اسے گود میں اٹھا کر یوں کہا کہ ماں تو فکر مت کرنا، تیرے بچے کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے، میں لے جاتی ہوں۔ سب انائیں جا چکی تھی بچے لے لے کر، اور سب سے اخیر میں بیچاری یہ نکلی، لیکن سب سے سست رفتار جو اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بیٹھنے کے بعد اس کو ایسی رفتار عطا کی کہ جتنی اناؤں کی اونٹنیاں تھی اس سے آگے نکلی، اور فرماتی ہیں کہ جس دن سے سرکار آئے ہیں گھر میں اس دن سے برکتیں کھلی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں۔ دودھ نہیں آتا تھا، آنا شروع ہو گیا۔ پہلے سے ایک رضائی بھائی دودھ پی رہا تھا، لیکن سرکار کا بچپن کا انصاف دیکھیے اور عدم شعور کے عالم میں شعور کو جو ہے سلام کیجیے کہ یہ عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ کبھی نہیں پیتے تھے کہ دوسرا رضائی بھائی پینے والا ہے اس کا حق نہ چلا جائے۔ سرکار کی سیرت اتنی شاندار ہے اور اتنی جاندار ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نگاہوں پر تعصب کی پٹیاں نہ لگائے بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کو کلمہ پڑھنے پر اور آپ کی سیرت کو ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ گھر لائے، ایک عرصے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، خالی رکھا نہیں ہے، جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے بعد سے حالات، ہر سچ بولنے والے کو، ہر حق والے کو حالات، اور سب سے زیادہ حقانیت کا علمبردار اور توحید کا سب سے بڑا داعی نبی ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آزمائشوں کا آنا ایک فطری چیز تھا۔ فرمایا شد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام کو آزمائشیں پیش آئی ہیں، جیسا جیسا جس کا درجہ رہا ویسا ویسا اس کو آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ یہ آزمائشیں اسے اونچے مقامات تک لے گئی ہیں۔ ان آزمائشوں میں اور کسی نے ساتھ نہیں دیا، دین کی محنت میں اگر ساتھ دیا تو ابو طالب نے دیا۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہدایتیں تقریر سے نہیں تقدیر سے ملتی ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں۔ ابو طالب کو ہدایت نہیں مل سکی اور بغیر ایمان کے دنیا سے گئے، لوگوں نے بحثیں کی ہیں اس پر، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب ایک غار تھا، وہاں منتقل کیا گیا اور کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے ایک بورڈ لگایا گیا، اس بورڈ کے اندر لکھا گیا کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کلی طور پر منقطع کر دیے جائیں۔ تعلقات منقطع کر دیے، حضور وہ غار کے اندر جا کر فروکش ہوئے، یہاں تک کہ ابو طالب جو ہیں وہ بھی وہاں تشریف لائے، اور اس شیب کے اندر رہنے کا نام ہی رکھا شیب ابی طالب، اس کا نام ہی شیب ابی طالب رکھا۔ اتنا ساتھ دینے کے باوجود اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہدایت تو نہیں ملی، دنیا سے چلے گئے، اور سرکار چاہتے تھے کہ کم سے کم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں کم سے کم ان کی سفارش کر سکوں، اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکوں، بغیر ایمان کے شفاعت ہو نہیں سکتی، تو کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں۔ چچا نہیں پڑھا، چلے گئے دنیا سے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آخرت میں یعنی جہنم میں جو کم سے کم تر عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ ابو طالب کو ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ عذاب ختم کیا جائے گا، لیکن عذاب میں تخفیف کر دی. یعنی کفر کی وجہ سے جو اوپر کے درجے کا عذاب ہوتا اور بہت اونچے درجے کی جہنم میں جاتے، اس سے بچ گئے. سرکار سے نسبت کی وجہ سے اور دین کی نصرت کی وجہ سے اللہ نے نیچے لا کر عذاب کا بالکل سب سے لوور ٹریجیکٹری کا جو عذاب ہوگا وہ دیں گے. تو کم ترین عذاب اگر کسی کو ہوگا تو فرماتے ہو ابو طالب ہوں گے. اب یہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ہوگا کہ پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر آگے بتلایا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. خیر، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. ہر وہ بھلائیوں سے روکنے والا، منع سے نکلا ہے، خیر سے روکنے والا، دین سے روکنے والا، بھلائیوں سے روکنے والا، یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت مبغوض ہے، بہت ناپسندیدہ ہے. مریب، اور وہ جس کو دین کے بارے میں ہمیشہ شکوک پیدا ہوتے رہے، توحید میں اسے شبہ اور شک پیدا ہوتا رہا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں شرک کرنے والے کہ جن کو توحید میں تو جو ہے شبہ رہا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے، اور کہیں قبروں پر جاتے رہے، کہیں مزاروں سے مانگتے رہے، کہیں غیروں سے جو ہے نظر و نیاز لیتے رہے، اور دوسروں کے دروازوں پر جبی سائی کرتے رہے، اور نہیں کیا تو ایک اللہ کے دروازے پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. دنیا میں شدید شرک کرنے والے اور دنیا میں شدید کفر کرنے والوں پر اللہ ناراض ہیں، اور فرماتے ہیں انہیں شدید عذاب دیا جائے. ان فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں کھینچو اور ڈال دو، اور ان کی کوئی بات جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اب اللہ کے حضور میں شیطان بھی آئے گا، اور جو انسان ہے وہ کہیں گے اللہ ہم لوگ تو تیرے نبی کی بات ماننا چاہتے تھے، لیکن دنیا میں ایک مالدار ملا، انہوں نے ہم کو پیسے کی رشوت دے کر کہا کہ ان کی نہیں، جو میں کہتا ہوں میری مانو. تو مالدار کی شکل میں شیطان آیا تھا، گمراہ کرنے والے لیڈروں کی شکل میں آیا تھا شیطان، اور وہ شیطان نے ہم کو وہاں روکا تھا. یہاں آج جب اسے لے جایا جائے گا تو شیطان کو دیکھے گا یہ جہنم میں جانے سے پہلے، تو اس کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی اللہ کے سامنے کہ تیج کی دلو اٹلے میں تا بت پرستی کروا گیلو، تو نے کہا تھا تو ہم وہاں گئے تھے. شیطان کہے گا تم اپنی مرضی سے گئے تھے، میں نے تو خالی کرتب دکھایا تھا، گئے خود تم اپنے پیروں سے، میں تمہیں گود میں اٹھا کے نہیں لے گیا تھا. سجدے کے لیے میں نے تمہاری پیچھے سے گردن نہیں دبائی تھی، تم اپنے حساب سے مزار کے اوپر لوٹ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے. کاغذ کے بت تم نے بنائے تھے، میں نے تم کو نہیں بولا تھا. یہ ادھر ادھر کے مالیدے اور حلوے مانڈے جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے تھے وہ تم نے چڑھائے تھے، ہم نے نہیں بولا تھا. ایک تو خود کرتا ہے اور ہمارے سر کے اوپر پھر ڈالتا ہے. اللہ کے سامنے لڑائی. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، یہ بندہ یوں کہے گا اللہ سے کہ اللہ اس کو پہلے جہنم میں ڈال، اس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں، یہ نہ ہوتا تو میں جنت میں جاتا تھا. لیکن اس نے پٹی پڑھائی اور اس نے غلط باتیں سمجھائی اور یوں کہا کہ میں جو راستہ بتاتا ہوں یہ بالکل صحیح راستہ ہے، تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے تھے. تو شیطان یہ کہے گا اللہ آپ کو معلوم ہے
کہ میں نے تو خالی تلقین کی تھی، چلا تو یہ دماغ اس نے استعمال کیا، اعضا اس نے استعمال کیے، طاقت اس نے اپنی استعمال کی، دماغ تو تھا نا اس کے پاس، یہ کوئی پتھر تو نہیں کھاتا تھا نا، یہ غلہ اور اناج ہی تو کھاتا تھا، پھر کیوں غلط فیصلہ کیا اس نے؟ اور آپ کے یہاں تو فیصلہ غلط کرنے پر عذاب اور ثواب کا معاملہ ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، شیطان کہے گا اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ غلط تقریر کر رہا ہے، اور یہ یہاں جو ہے اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے میرے اوپر یہ سب چیزیں ڈال رہا ہے۔ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی بیچارہ گمراہی کے اندر پہلے سے مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قال لا تختصموا لدی، دنیا میں لڑائی کرتا تھا، ایک تو میرے سامنے یہاں لڑائی کرتا ہے، لڑائی کا ٹائم نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرشتے سے کہا جائے گا لگاؤ چابک، اس کو سیدھا ادھر جہنم کے اندر لے کے جاؤ۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے دنیا میں نبی بھیجے تھے، میں نے دنیا میں قرآن بھیجا تھا، میں نے دنیا میں تمہیں دین سمجھانے والے بھیجے تھے، لیکن تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، تم اپنی نفسانیات کے پیچھے چلتے رہے، اور آج جو ہے یہاں شیطان سے لڑائی کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس سمجھ تھی تو ہمارے ڈرانے والوں نے جب ڈرایا تھا، ہمارے نبیوں نے سمجھایا تھا، اس وقت تمہیں سمجھنا تھا، نہیں سمجھا تھا تم نے تو آج حجت سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہاں لڑائی کرنے سے تمہارے نتیجے میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میرے جو فیصلے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، میرے یہاں ایک ہی بات، اچھے اعمال کرنے والے ایمان والوں کو جنت دوں گا، اور جن کے پاس نہیں ہے ایمان اور کافرانہ زندگی گزاری اس کا انجام میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو زبردستی کہ اس نے عمل اچھے کیے ہیں پھر بھی جہنم میں بھیج دوں، کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اپنے بندوں پر ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کرنے والا نہیں، اور میرے یہاں کے فیصلے بدلنے والے نہیں، اس لیے یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے، اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اصل میں فقیر محمد صاحب تشریف لائے تھے، اور ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے، انہوں نے حفظ قرآن کریم کیا۔ اب میں سفر میں تھا کچھ دنوں سے، اور حضرت نے فون بھی کیا، اتفاق سے میں اٹھا نہیں سکا، اور اٹھایا تو بھی وہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی، لیکن پھر آج جمعہ کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی مجلس میں یہ بچہ قرآن کریم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہماری معمولی سی مجلس ہے، اس میں قرآن کریم کی باہر آ جائے گی، اور بہت سے دوسرے حضرات جو ہیں ان کی بھی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، ان کی بھی عنایتیں نصیب ہو جائے گی ہماری یہ معمولی مجلس کو، تو آپ ضرور تشریف لائیے۔ تو حضرت فقیر محمد صاحب اور وہ بچہ کے والد صاحب جو ہیں اور مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ بچہ ہمارے سامنے اپنا آخری سبق پڑھے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ غمگینی کی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرنا ضروری ہے۔ جن میں سے ایک ہمارے مسجد کے بالکل جو ہے حی علی الصلاۃ والے حصے میں عباس ملک صاحب رہتے تھے، جو ہمارے اس مسجد کے جو ذمہ دار تھے جناب یعقوب وزیر صاحب، جنہوں نے اس قوم کی ایک عرصے تک خاموش خدمت کی، اس کے بعد سے لے کر اس مسجد کی ایک عرصے دراز تک خدمت کی۔ اس سے پہلے حاجی ابراہیم کاپڑیا صاحب تھے، وہ بڑے مشائخ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص تھے اور بڑے اللہ والے تھے،
ان کا یہاں بالکل فجر کی نماز میں بحالت سجدہ سنت میں انتقال ہوا اور چہرے پر عجیب و غریب رونق تھی. بہت تندرست تھے، جو ہمارے صلاح الدین بھائی کاپڑیا کے والد صاحب تھے. ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے کام سنبھالا، جن میں ہمارے یعقوب وزیر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک عرصے تک یہاں تولیت کا کام انجام دیا. اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے یہاں موجودگی کے دوران ہی جو ہے ان کی صاحبزادی سے منسوب تھے عباس ملک صاحب، وہ راندیر میں تشریف لائے اور جیسے میں کام کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے. پھر انہوں نے یہاں کے جوانوں سے اچھا رابطہ قائم کیا، اس مسجد کی بھی اچھی خدمت کی اور کھیل کے میدانوں میں جو ہے وہ رہے. کہیں والی بال کا نظام چلایا انہوں نے، کہیں فٹ بال کا بھی چلایا اور کہیں کرکٹ کا بھی چلایا. پھر کرکٹ کے اندر جو ہے اچانک خلفشار ہو گیا، دنگا ہو گیا، تو دو پارٹیاں ہو گئی، جیسے بی جے پی اور کانگریس ہوتی ہے اس طرح دو پارٹیاں ہو گئی. تو انہوں نے ایک بڑی پارٹی کی کمان حاصل کر لی. پھر ایک عرصے تک جو ہے انہوں نے جوانوں کے ساتھ اچھے رابطے رکھے اور ان کو اچھے کلیکٹیو اور سماجی کاموں میں لگایا. پھر وہ خود بھی دوسرے رفائی اور سماجی کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ اب جب وہ وہاں منتقل ہوئے میمن کالونی میں، تو وہاں کی مسجد میں بھی کئی بار ان کی مجھ سے ملاقات رہی اور انہوں نے ہر وقت جو ہے مسجد کے سلسلے کے تقاضے رکھے کہ بھائی اللہ کے گھر کو اس طرح بنانا ہے، اس طرح بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. لیکن ابھی مختصر علالت کے بعد جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات انہیں عطا فرمائے. اور ان کی جتنی خدمات رہی ہیں سماجی، رفاہی اور اقتصادی نقطۂ نظر سے قوم کی تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، مقبول فرمائے. اس کے بعد آج ہمارے صلاح الدین صاحب نے سنائی بات، محمد زاہد یوسف قاضی صاحب کینیڈا میں انتقال فرما گئے. جوان تھے بالکل، اچانک دل کا دورہ پڑا اور ایک دم ہی جو ہے آج دنیا سے تشریف لے گئے. انہوں نے بتلایا کہ آج سے 8 مہینے پہلے ان کے بھائی جو ہیں ان کو جو ہے ایک دورہ پڑا تھا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ٹھیک 8 مہینے کے بعد اب جو ہے یہ بھائی دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بھائی کی مغفرت، اور جتنے رشتہ داران ہیں جن مرحوموں کے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل جو ہے وہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے ایوب منصور صاحب، یہ بھی مسجد کے بڑے خادم رہے، قصائی واڑ کی مسجد کے بہت اچھے خادم رہے اور ایک عرصے تک پوری زندگی جو ہے انہوں نے اس کو سنبھالا. لیکن وہ بھی ابھی جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، بے انتہا اللہ تعالیٰ مغفرت سے نوازے اور قبر میں نور برسائے. ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. اس کے علاوہ کچھ جو لوگ ہیں جیسے ہمارے مولوی عبدالحمید کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. اور بھی کچھ لوگوں نے اپنی رشتہ داروں کے سلسلے میں مجھے دعا کے لیے کہا، لیکن مجھے نام یاد نہیں ہے ان کے. تو ان تمام کے لیے آپ حضرات سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اور قرآن کریم کا جو ہے تکمیلی سبق بھی ہونے والا ہے اور اختتام قرآن کریم پر بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جیسے ختم بخاری شریف پر دعا قبول کرتے ہیں تو قرآن شریف کا درجہ اس سے اونچا ہے، لہذا اس میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی مجرب عمل مانا گیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ روزانہ جب تلاوت کرے تو تلاوت قرآن کریم کے بعد ضرور دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہر تلاوت کے بعد دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو آج جو ہے اب انشاءاللہ یہ بچہ مکمل کرے گا اپنے قرآن کریم کو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کریم کو تادم حیات محفوظ فرمائے اور ان کے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے نجات کا اور رفع درجات کا اور ذخیرہ آخرت بنائے اللہ تعالیٰ. اور جس ادارے میں انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے اور حوائج کا غیب سے تکفل فرمائے. اور جن استاد محترم سے انہوں نے حفظ کیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے ادارے تحفیظ القرآن کے یا دین کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ہی کی حفاظت فرمائے اور غیب سے نصرت فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا
वलिमन हक़्क़ुन अलैना वलिमन औसाना बिद्दुआ वग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात या काफ़ियल मुहिम्मात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़िअल अमराज़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारी इन मजालिस को कबूल फरमा। अल्लाह जिस बच्चे ने कुरान करीम हिफ्ज किया तादा में हयात सीने में कुरान करीम को महफूज फरमा, रात और दिन इसकी तिलावत करने वाला बना और अल्लाह इस नेमत उज़्मा की कदर अजीम आता फरमा और नाकदरियों से अल्लाह नेमतें छीनती है, इससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें भी हमारे बच्चों को और तालीम कुरान की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा, उन्हें हाफिज बनाने की सआदतों से बहरावर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हुफ्फाज कुरान करीम की कदरदानी हमें नसीब फरमा। अल्लाह हमें तिलावत कुरान का दाइया और जज्बा अता फरमा और अल्लाह कुरान करीम के एक एक हर्फ से इश्क अता फरमा। अल्लाह जो मरहूमीन दुनिया से गए जन्नत में आला और बाला मकामात अता फरमा, कब्र में नूर बरसा, जमी कब्रिस्तान वालों की मगफिरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्ज की मगफिरत फरमा। बहुत से लोगों ने अपनी जरूरतें और अपने हवाइज के लिए दरखास्तें दी हैं और दुआओं के लिए कहा है। ऐ अल्लाह तू खूब जानता है कि इनकी क्या जरूरतें हैं, अपने फजल से उनकी तमाम हवाइज को पूरा फरमा, गैर से तकफ्फुल फरमा, हाजत बरारी फरमा और ऐ अल्लाह अपने खजाने गैर से इनकी तमाम जरूरियात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाता फरमा, परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा, दूर दराज से तेरे दीन की निस्बत से आने वालों का आना कबूल फरमा। अल्लाह हर कदम पर इन्हें अजर अता फरमा। अल्लाह तेरी मारिफत और तेरा ज़ौक़ अता फरमा, तेरा शौक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नूर मारिफत से मुजल्ला फरमा दे। अल्लाह नमाजों का पाबंद बना दे। अल्लाह तेरे याद करने वाला हमें बना दे। अल्लाह हमारी जिंदगी को तेरी यादों से लबरेज फरमा दे, हमारी जबान पर तेरे जिक्र को जारी फरमा दे, गुनाहों से हिफाजत फरमा दे, इस पूरे मजमे की मगफिरत फरमा दे और उम्मत के एक एक फर्द की मगफिरत फरमा और दुआएं अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मंजूर फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ठीक है, अब जाना हो तो जा सकते, जाओ आगे चले। थोड़ी देर के लिए हम जिक्र करेंगे और तहलील लिसानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। थोड़ी देर के लिए जिक्र तो इसकी कोई हद नहीं है, न कुरान करीम में इसकी कोई हद बयान की है, लेकिन इस मजलिस के लिए महदूद हमारे दिल ठप हो गए हों, अल्लाह ताला अपनी याद के जरिए से इसे गर्म फरमा दें और कुछ हमें जो है अल्लाह अल्लाह नसीब हो जाए। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे और ये जिक्र के बाद थोड़ी देर के लिए मुराकबा होगा और मुराकबे के बाद फिर दोबारा एक दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। रोशनियां बंद कर दें। जिक्र का तरीका यहाँ आने वाले हजरात अच्छी तरह जानते हैं। नाफ से दिमाग की तरफ सर को उठाना, ला में, इलाहा में दाएं कंधे की तरफ ले जाना सर को, इल्लल्लाह में उल्टे हाथ की तरफ सीने से 2 उंगल नीचे दिल है वहां ज़र्ब लगाना। हजार बार बेशोयम दहज़े मुश्को गुलाब हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور آنکھیں بند ہو, زبان بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, بہت سکون کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ صرف سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور صرف تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ. اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہ تصور کریں اور دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی. تو آیا بغیر طاعت
سال اللہ دنیا میں عقل کھل گئی تیری کیسی نادانی ہے. دل مغموم کو مسرور کر دے اور دل بے نور کو پر نور کر دے. گناہوں سے دل بالکل ظلمت کدا اور اندھیرا ہو جاتا ہے. نیکیوں کے ذریعے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. فروزہ دل میں شمع طور کر دے اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا الہی سے کو بے مقدور کر دے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. میرا رب سن رہا ہے یہ میری دعا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو بحر و بر کیا بلا ہے صبا کون ہے. کافی تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم
رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت یہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت یہ. جب مراقبہ کر رہے ہوں آنکھیں بند ہو سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ آج تو اپنے اختیار سے میں نے آنکھیں بند کی تھی, ایک دن وہ آئے گا جب میرا آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا, ایک لاشے کی طرح ڈھل جاؤں گا اور لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم مجرم ہیں, اے اللہ پاپی ہیں, اے اللہ اقراری خطا کار ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہمارے اعمال ناموں میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے اللہ اس دن سے بچا دے جس دن فرشتے چہروں پر مار رہے ہوں گے, اور اس دن سے بچا دے جس دن کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, اور اس دن سے بچا دے جس دن اے اللہ تیرا غضب اتر جائے گا اور اے اللہ تو ناراض ہو جائے گا. اللہ تیری ناراضگی سے بچا دے. اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے. اے الہ العالمین ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں, تو نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہا اور ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہے. اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ تیرے حکموں کو توڑتے رہے. دیے ہوئے رزق کے ذریعے سے ہم جو ہے کھا کر شیطان کو خوش کرتے رہے, تیری نافرمانیاں کرتے رہے. زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے تیرے احکام کو توڑ توڑ کے گزار دیا. اللہ یہ جرائم عظیمہ کو معاف فرما دے. اللہ چھوٹا سا حکم نہ ماننے پر باپ گھر سے بچے کو نکال دیتا ہے اور بیوی کو نکال دیتا ہے شوہر, اور اے الہ العالمین طالب علم کو استاد مار کر بھگا دیتا ہے کہ جب تجھے میری بات نہیں ماننی تو تجھے یہاں رہنے کا حق نہیں. لیکن خدا کی سلطنت میں اور تیرے بنائے ہوئے اس کارخانے میں اور اے اللہ تیری بنائی ہوئی زمین پر اور اے اللہ تیرے بنائے ہوئے اس آسمان کے چھت کے نیچے رات اور دن گناہوں میں ہم مصروف رہے. تیرے فرشتے لکھتے رہے اور گناہوں کے پلندے بھرتے رہے. اعمال ناموں پر اعمال نامے بھرے گئے. اے اللہ نیکی کے فرشتوں کو انتظار رہا کہ کب نیکی کریں گے اور لکھا جائے گا, لیکن اے الہ العالمین غفلت کی چادریں ہماری دور نہیں ہوئی. اے اللہ غفلت کی چادریں دور نہیں ہوئی. کتنے تیرے بندے ایسے ہیں کہ جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے, اور کتنے ایسے ہیں کہ سجدے کرتے کرتے چلے گئے, اور کتنے ایسے ہیں کہ نیکیاں کرتے کرتے چلے گئے. اے اللہ ہم ٹھپ کے ٹھپ رہے, جانے والوں کو جاتا دیکھتے رہے, لیکن ہمارے کان پر جو نہیں رہیں گی. اے اللہ ہماری غفلتیں دور نہیں ہوئی. اے اللہ نہ نمازوں کی پابندی ہوئی, نہ تلاوت کا کوئی شیدائی بنے, اور نہ تیری یادوں بھری زندگی ملی. اے الہ العالمین ہمیں زندگی کا قدردان بنا دے. اے اللہ تو نے یہ بات کہی ہے دنیا میں زندگی ایک ہی ہے, دوسری آنے والی نہیں. اے اللہ اگر یہ بھی بگڑ گئی تو ہم کریں گے کیا, اور اے اللہ کون سی زندگی سے تجھے راضی کریں گے. اے اللہ باقی زندگی تیری طاعت میں گزارنے والا بنا دے.
تو راضی ہو جا اور ہم سے خوش ہو جا اور اپنے اپنے رضا کے کام کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ اچھائیوں کی طرف چلنے والا بنا دے. اللہ برائیوں کی نفرت دلوں میں بسا دے. اللہ ایک ایک سنت کا عشق عطا فرما دے. جس بچے نے قرآن کریم یاد کیا تادم حیات اس کے سینے میں محفوظ فرما دے. جو حضرات ہمارے قصبے میں پوری محنتوں سے قرآن کریم کی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے. اے الہ العالمین جہاں جہاں حفاظ قرآن کریم سنانے والے ہیں اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرما دے, ان کو ہمتیں عطا فرما دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو سنانے کی صلاحیتیں عطا فرما دے. اپنی کتاب ہم سے پڑھوا دے. اللہ اس کا عشق عطا فرما دے. سنتوں سے پیار دے دے. نمازوں کا عشق عطا فرما. اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے. ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ آنکھوں کے گناہ دور فرما دے. اللہ کانوں سے ہونے والے گناہ سے بچا دے. اللہ غیبت سے بچا دے. برائیوں سے بچا دے. اے الہ العالمین ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ قریب ماضی میں جو بیچارے ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے ہر ایک کی اللہ بھرپور مغفرت فرما دے. جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے. اللہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو صبر جمیل اس پر اجر جزیل عطا فرما دے. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما. صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ذوق تیرا عطا فرما. تیرا شوق عطا فرما. تیری محبت عطا فرما. تیرا عشق عطا فرما. اے الہ العالمین رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اے اللہ اس کی قدر نصیب فرما. باقی ایام صحت والے بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے. رمضان کے روزوں کی توفیق دے دے. ہمتیں دے دے. اعمال صالحہ کی رغبت دے دے. اللہ مہینے کو ضائع کرنے سے بچانے والا بنا دے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Hah?